تلاوت کا مطلب ہوتا ہے کسی کے پیچھے چلنا، اور اس طرح پیچھے چلنا کہ درمیان میں کوئی اجنبی چیز حائل ہی نہ ہو۔ پیچھے چلنا کبھی جسمانی طور پر ہوتا ہے، اور کہیں اس کا معنی احکام اتباع، یعنی قرآن کریم میں جو امر و نواہی، ترغیب و ترہیب ہے، اس کی اتباع کو تلاوت کہتے ہیں۔ یعنی تلاوت کا مطلب کیا ہے؟ اس کا پیچھے چلنا، اس کی اقتداء کرنا۔ کیا بات ہے، واہ! اس کی اقتداء کرنا، وتارتن بالاقتداء، اور تباہو مطابتاً لیس بینہ ما لیس منہا، ایسے پیچھے چلنا، اس کی اتباع کرنا کہ درمیان میں کوئی چیز وقع نہ ہو، ان دونوں کو وقع نہ کرے، اسے تلاوت کہتے ہیں۔ اب یہودی اس تلاوت کے اس معنی کو جانتے تھے، عیسائی اس معنی کو جانتے تھے، اور جو ہے مشرک وہ تلاوت کے معنی کو جانتے تھے۔ ایک یہ تلاوت کا معنی، اور دوسرا وتارا، یہ سب لغتوں میں، صرف میں راغب کا نام لیتا ہوں، وتارتن بالقراءۃ وتدبر المعنی، یعنی وہ پیچھے پیچھے چلے اور اس کے اوپر غور و فکر کرے، اپنے جو 5 سینسز اللہ تعالیٰ نے اس کو دیے ہیں نا، ان کو اپنے استعمال میں لائے، یہ بھی تلاوت کا معنی ہوتا ہے۔ اب وہ درمیان میں کوئی نہ اجنبی چیز حائل نہ ہو اور اس کے پیچھے چلے، اور کیا معنی ہے اس کا؟ مجھے 2 منٹ لینے پڑیں گے اس بات کے لیے، اس سے پہلے یعنی میں حائل ہو رہا ہوں اس معنی میں، وہ یہ ہمارا جو عرف ہے نا، ہم انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کا، بلکہ اب تو میں عربوں کا بھی کہوں گا، عربوں میں بھی یہی ہے۔ تلاوت کے معنی عام طور پر جو ہمارے عرف میں، ہماری کمیونٹی میں، ہماری سوسائٹی میں جو مشہور ہو گئے ہیں نا، وہ یہ ہے۔ تلاوت کسے کہتے ہیں؟ تلاوت ہم کہتے ہیں، سب سے پہلے تلاوت کا معنی 1 نمبر ہمارے عرف میں، ہمارے اگرچہ لغت کے اندر بھی وہ معنی پایا جاتا ہے، لیکن ہم صرف اسی معنی کو ہی تلاوت سمجھتے ہیں۔ پھر جب اس پہ واپس آئیں گے نا، تو شاید اس وقت تک کسی کے ذہن میں وہ رہے تو یہ مجھے سمجھانے میں مشکل نہ ہو۔ ایک جلسہ ہے، کانفرنس ہے، کانفرنس سے پہلے اس کانفرنس کے اندر نعتیں ہوں گی، تقاریر ہوں گی، اور اگر وہ سیاسی کانفرنس ہے تو اس کے اندر نظمیں پڑھی جائیں گی ملک کی، تقاریر ہوں گی، جو کچھ بھی ان کا پروگرام ہوگا۔ اب وہ جو کانفرنس جلسہ ہوتا ہے، اس جلسے کی ابتدا میں ایک اچھا پڑھنے والا، خوش الحان قاری، جو مخارج و صفات صحیح ادا کرتا ہو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے حسن صوت سے نوازا ہو، اور حسن صوت سے نوازا تو وہ کھڑا ہو کر چند آیتیں تلاوت کر دیتا ہے۔ اب ہم تلاوت کہتے ہیں اس کو۔ اب بندہ وہ کھڑا ہو کر کہتا ہے میں فلاں قاری صاحب کو دعوت دیتا ہوں وہ تلاوت کلام پاک کریں، پھر وہ ختم کرتا ہے تو وہ کہتا ہے ابھی آپ سن رہے تھے حضرت قاری صاحب نے تلاوت کلام پاک فرمائی۔ ایک تو ہمارے ہاں تلاوت کا یہ معنی ہے۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے، مثلا اب تو ماشاءاللہ نور ٹی وی تو نور ٹی وی، اس کی تو کیا بات ہے، اس کی تو مثال نہیں ہے دنیا بھر میں۔ نور ٹی وی کی ہر اعتبار سے جتنا کہ ڈیڈیکیٹ ہے یہ اسلام کے لیے، جتنا نور ٹی وی ڈیڈیکیٹ ہے مسلک اہل سنت کے لیے، جتنا نور ٹی وی ڈیڈیکیٹ ہے اللہ اور اس کے رسول اور یا انبیاء اولیاء عمل صالح کی محبت کی ترغیب کے لیے، جو کچھ بھی ہو سکتا ہے، جتنے سورسز ہیں، جتنا کچھ ہو سکتا ہے۔ اب نور ٹی وی تو نور ٹی وی ہے، لیکن میں پہلے پچھلے زمانے کی مثال دیتا ہوں۔ مثلا جب صرف پی ٹی وی ہوتا تھا ہمارے ملک پاکستان کے اندر، تو صبح کے وقت ایک تلاوت ہوتی تھی، پھر سارا دن دیگر پروگرام چلتے رہتے تھے۔ اب ہم تلاوت کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کام کے شروع کرنے سے پہلے چند آیتیں تلاوت کر لینا، اس کو ہم کہتے ہیں تلاوت۔ ریڈیو کے اوپر بھی وہ شروع میں ہم کر لیتے ہیں۔ ویسے نا یہ سورۃ البینہ کے اندر آگے ایک بیان آ رہا ہے تلاوت کا، اور انشاءاللہ اور اس پر میں نے تلاوت کے کچھ واقعات بھی بیان کرنے ہیں، کیونکہ اس سورت کی جو آئی ہے نا فضیلت